السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ کتاب الجامع سے نیا باب ہمارا شروع ہو رہا ہے۔ باب الرہب من مساوئ الاخلاق۔ الرہب یا ترہیب، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، خوف دلانا، وغیرہ۔ الرہب یا ترہیب، خوف دلانا، ڈرانا، کس چیز سے؟ مساوی کہتے ہیں برے، مساوی الاخلاق، برے اخلاق سے، برے اخلاق سے ڈرانا، دھمکانا، خوف دلانا، اس کا بیان۔ گویا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اب جو باب قائم کیا ہے، باب الترہیب یا باب الرہبی من مساوی الاخلاق، اس میں وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک انسان خصوصاً جو علم کا طالب ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اچھے اخلاق اختیار کرے اور جتنے برے اخلاق ہیں وہ سب سے بالکل الگ تھلگ رہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز انہوں نے جو بیان فرمائی ہے وہ حسد سے بچنے کا حکم ہے، کیونکہ حسد بھی برا اخلاق ہے اور بہت ہی بری بیماری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، فإن الحسد، کیونکہ حسد یأکل، کھا جاتا ہے، الحسنات، نیکیوں کو، کما جیسے، تأکل، کھا جاتی ہے، النار، آگ، الحطب، خشک لکڑی کو، جس طرح خشک لکڑیوں کو آگ بڑی تیزی کے ساتھ کھا جاتی ہے، اسی طرح نیکیوں کو حسد بڑی تیزی کے ساتھ کھا جاتا ہے۔ اس روایت میں اگرچہ کلام ہے، اس روایت کی سند صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، لیکن دیگر نصوص اور دلائل کو سامنے رکھا جائے تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ حسد بالکل ہی ناجائز اور واقعی جو مساوی اخلاق ہیں، برے اخلاق ہیں، ان میں شامل ہے۔ ایاکم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب۔ اس حدیث کو تین حصوں میں تقسیم کر کے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، جن کو یاد ہو وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ غصے پر کنٹرول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا، نہیں ہے، الشدید، طاقتور، بالسرعہ، بچھاڑنے کے ساتھ، پہلوان نہیں ہوتے کشتی کرتے ہیں اور دوسرے کی کمر نیچے لگا دیتے ہیں، اس کو بچھاڑ دیتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا طاقتوری بچھاڑنے کے ساتھ نہیں ہوتی، انما الشدید، بلا شبہ جو طاقتور ہے، الذی، وہ ہوتا ہے، یملک، جو قابو پائے، نفسہ، اپنے آپ پر، عند الغضب، غصے کے وقت۔ لڑائی میں بھی دوسرے انسان پر قابو پایا جاتا ہے اور اس کو نیچے بچھاڑا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھا جائے تو دشمن یا مد مقابل کی جگہ آپ سمجھے کہ غصہ ہوتا ہے، تو انسان غصے کے ساتھ، ایک ہے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرے، ایک ہے کہ صفت غضب جو ہے، غصے والی جو صفت ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرے۔ تو جو غصے کے وصف کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل طاقتور وہ ہے۔ طاقتور کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنی طاقت دکھانا اور دوسرے کو مات دے دینا۔ لڑنے والا بھی دوسرے کو مات دیتا ہے، اس کی
جو ہے کمر اس کو نیچے لگاتا ہے، اور یہاں بھی انسان اپنے اوپر جو غصہ آ رہا ہوتا ہے اس غصے کو عام الفاظ میں کہیں کہ اس غصے کی کمر نیچے لگاتا ہے، تو غصے کا جو وصف ہے اس کے ساتھ وہ لڑتا ہے اور پھر جیت جاتا ہے۔ ایسے انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوی، طاقتور قرار دیا ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ، اس کو دہرائیں کہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جس کو یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں۔ لیس الشدید بالسرعہ، لیس الشدید بالسرعہ، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ غصہ جو ہے اس کے فوائد بہت کم ہیں، اور اصلاً اس کے نقصانات ہی ہیں، اس لیے احادیث میں اکثر غصے سے اجتناب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ظلم کرنا بھی مساوی الاخلاق میں شامل ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلم، ظلمات، کئی اندھیرے ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ظلم جو ہے یہ قیامت کے دن بہت اندھیرے لے کر آئے گا۔ قیامت کا وہ دن ہے جب ہر ایک کو نور چاہیے ہوگا، اور بالخصوص پل صراط کو عبور کرتے وقت تو نور کی جو اہمیت ہے اور ضرورت ہے وہ مزید دوبالا ہو جائے گی، دو چند ہو جائے گی۔ تو اس بات کو ہم سمجھیں کہ اس وقت نور کی، روشنی کی انسان کو ضرورت ہوگی، لیکن جس نے دنیا میں ظلم کیے ہوں گے تو اس کے لیے نور نہیں ہوگا بلکہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ کہیں اور رکھنا، اور سب سے بری صورت اس کی کیا ہے؟ شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یقیناً سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو الظلم ظلمات یوم القیامہ، جس کو یاد ہو جائے ہاتھ کھڑا کر لیں، الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ماشاء اللہ۔ جی، بخل یہ بھی برے اخلاق سے ہے۔ بخیلی، کنجوسی یہ نہیں ہونی چاہیے انسان میں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، کیونکہ ظلم قیامت کے دن کئی اندھیرے لے کر آئے گا۔ یہ تو بھی ہم نے پڑھا۔ واتقوا الشح، اور بخیلی سے بچو، فإنہ، کیونکہ اہلک، اس نے ہلاک کر دیا، من کان قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، تم سے پہلے والوں کو اس بخیلی نے کیا کر دیا ہے؟ ہلاک کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو الشح کیا ہوتا ہے؟ انسان کے پاس جو چیز موجود ہوتی ہے وہ اس کے اندر بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، کسی اور کو نہیں دیتا۔ یہ کنجوسی بھی کئی طرح سے ہے، مالی اعتبار سے بھی ہے، علم کے اعتبار سے بھی ہے، اور کئی اعتبار سے ہے۔ تو بخل جو ہے یہ بھی اچھی عادت نہیں، اچھا اخلاق نہیں، بلکہ بری بات ہے۔ آپ سب کا چونکہ علم کے ساتھ تعلق ہے تو میں یہاں ایک بات ذکر کر دیتا ہوں۔ بعض ہم میں سے جو پڑھنے والے یا پڑھنے والیاں ہوتی ہیں، پیپروں کے دنوں میں بالخصوص جو زیادہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اپنے علم میں، ساتھیوں کو نہیں بتاتے کہ کہیں پیپر میں اس کے مجھ سے زیادہ اچھے نمبر نہ آ جائیں۔ اب یہ بخیلی ہے، یہ کنجوسی ہے، یہ کتمان علم ہے جو کہ جائز نہیں ہے، بلکہ علم جو ہے وہ تو آگے سے آگے پھیلانے والی چیز ہے، اس کو اپنے تک روک لینا یہ بھی بخیلی ہے اور کنجوسی ہے۔
جی، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، جس کو یاد ہو جائے ہاتھ کھڑا کر لیں. واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. اصل یہ مال کے حوالے سے ہے، جس طرح قرآن پاک میں بھی اس پر کچھ آیات ہیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن جو انہوں نے بخل کیا ہوا تھا وہ مال توق کی صورت میں ان کو پہنا دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، جس کو یاد ہو جائے ہاتھ کھڑا کر لیں. جی ہم آگے چلتے ہیں. ریاکاری یہ بھی برے اخلاق میں سے ہے اور نہایت برے اخلاق میں سے ہے. محمود ابن لبید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا. ان بے شک اخوف زیادہ خوف، ما اخاف جو میں خوف رکھتا ہوں علیکم تم پر، وہ کیا ہے؟ الشرک الاصغر، شرک اصغر کا. سب سے زیادہ مجھے تم پر جو خوف ہے وہ شرک اصغر کا ہے. شرک اکبر کیا ہے؟ بتوں کی پرستش وغیرہ وغیرہ، وہ تو معلوم ہے. لیکن شرک اصغر کی بیماری اس طرح انسان کے اندر داخل ہوتی ہے کہ انسان کو شعور تک بھی نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ الریا، ریا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرنا. انسان 2 رکعت پڑھ رہے، بس عام انداز میں پڑھ رہے، جیسے نظر پڑی ہے کہ کوئی آدمی مجھے دیکھ رہا ہے تو آدمی انہیں 2 رکعتوں کو اچھے سے اچھا کر کے ادا کرنا شروع کر دے. تو ایسا ظالم آدمی اللہ کے لیے نماز تو نہیں پڑھ رہا، وہ تو اس دیکھنے والے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال، اور اسی کو شرک اصغر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا. جس کو یاد ہو جائے ہاتھ کھڑا کر لیں. ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا. اللہ اکبر کبیر. ماشاء اللہ. ہم آگے چلتے ہیں. نفاق یہ بھی مساوی الاخلاق میں سے ہے. نفاق کی علامات کیا ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث. منافق کی 3 علامات ہیں. اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے، کذب تو جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اخلف، خلاف ورزی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے. واذا اؤتمن، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے، خانہ، تو اس میں خیانت کرتا ہے. متفق علیہ. اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. متفق علیہ. جس کو یاد ہو جائے ہاتھ کھڑا کر لیں. نفاق کی علامات. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں امام بخاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ابن ابی ملیکہ نے کہا ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسي. 30 کے قریب صحابہ کرام سے میری ملاقات ہوئی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابن ابی ملیکہ. اللہ اکبر. 30 کے قریب صحابہ کرام سے میری ملاقات ہوئی ہے، ان میں سے ہر شخص
اپنے آپ پر نفاق سے ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. نافق حنظلہ نافق حنظلہ، وہ حدیث سنی ہے نا آپ نے. اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کا جناب حذیفہ سے پوچھنا کہ کیا وہ جو منافقین کی لسٹ ہے اس میں کہیں عمر بن خطاب کا نام تو نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہاں ہم بکھرے ہوئے اور ٹوٹے ہوئے اور نہایت گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسان، اور ہر وقت ہمارے دل کے اندر بس یہی بات ہے کہ جنت کا ٹکٹ تو سب سے پہلے ہمیں ہی ملنا ہے. تو یہ علامات ہیں ہر انسان پر. یہ لازم ہے کہ وہ ان علامات کو دیکھے اور کوشش کرے کہ اس طرح کی کوئی علامت بھی میرے اندر نہیں پائی جانی چاہیے. جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، بات بات پر جھوٹ، بات بات پر جھوٹ. وعدہ کر لیا تو اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی گئی ہے پیسوں کی صورت میں، یا کوئی بات ہی اس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے، تو خیانت کر رہا ہے اس کے اندر. یہ معروف روایت ہے، جس کو یاد ہو جائے ہاتھ کھڑا کر لیں. جی ایک اور علامت ہے دوسری روایت میں، وَإِذَا خَاصَمَ، اور جب وہ جھگڑا کرے، فَجَرَ، تو گالیاں دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی گالم گلوچ، یہ بھی کیا ہے؟ برے اخلاق میں سے ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سباب المسلمی، مسلمان کو گالی دینا، سباب سب سے ہے گالی، فسوق، یہ فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے. وقتالہ، اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنا، کفر، کفر ہے. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. جس کو یاد ہو جائے ہاتھ کھڑا کر لیں. جی جناب طیب لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے پاس کوئی امانت رکھی ہے تو وہ آدمی امانت کو استعمال کر لیتا ہے لیکن مقررہ وقت تک اس چیز کو پوری کر کے دے دیتا ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، اس کو امانت نہیں کہتے ہیں. ہاں، آپ کے پاس کسی نے بولا کہ میں 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھوانا چاہتا ہوں، آپ اس کو کہہ دیتے ہیں نہیں یار امانت نہیں، بطور قرض مجھے دے دو. اور آپ نے 1 سال کا کہا ہے تو جو تاریخ ہوگی اس تاریخ کو میں لوٹا دوں گا. یہ قرض کی صورت جب بن جائے گی تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، وگرنہ وہ امانت امانت ہے. وہی نوٹ جو آپ کو اس نے دیے ہیں وہی آپ کو اس کو واپس لوٹانے ہیں. اچھا یہاں حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے. کیا مطلب ایسا آدمی یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو کسی مسلمان سے جھگڑتا ہے؟ کون بتا سکتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. کسی ایک نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا. سوال دوبارہ دہراتا ہوں. حدیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ مسلمان کے ساتھ لڑائی کرنا کفر ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا جو مسلمان کے ساتھ لڑائی کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ نہیں ساری دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، مینس کبیرہ گناہ میں شامل ہے یہ. جی اور کوئی؟ حبیبہ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا.
سر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے انکار کر رہا ہے. ہم، یہ تو لڑائی میں نہیں ہوتا اتنا، سر لیکن کفر کا مطلب جو ہوتا ہے وہ انکار کرنا ہوتا ہے، اور انکار جو ہے وہ کسی بھی اس پہ حکم سے کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے نکل گئے. مطلب جس نے کسی کے ساتھ لڑائی کی تو وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا. سر وہ نکلا تو نہیں ہے، لیکن اس نے گناہ ایسا کیا ہے کہ نہیں، جو وہ پہلے کفر کہہ رہی والا کام ہے تھیں وہ. سفیرہ، جو کہہ رہی تھیں. سر اس کے اوپر یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکلا ہے، لیکن بس حکم کی وہ ابھی اطاعت آپ میں نے تو کہا نہیں نا. آئے گا نا، اطاعت کے دائرے میں نہیں آئے گا. ہم، دیکھیں چھوٹی سی بات ہے. ایک ہوتا ہے کفر، ایک ہوتا ہے کافر. دونوں میں فرق ہے. ایک ہے بیٹے نے نافرمانی کی، ایک ہے بیٹا نافرمان ہے. کچھ سمجھ آئیے؟ ایک ہے کہ میں نے بیٹے سے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، اس نے نہیں پلایا، گویا اس نے نافرمانی کی. میں کسی کو کہوں گا کہ بیٹے نے نافرمانی کی، مجھے اس دن پانی نہیں پلایا. ایک ہے کہ میں کہوں کہ میرا بیٹا ہے ہی نافرمان. دونوں میں فرق تو ہوگا. تو ایک ہے کہ کسی انسان نے کفریہ حرکت کی ہے، ایک ہے کہ وہ کافر بن گیا ہوا ہے. یہ دونوں بحث سے الگ الگ ہیں، ان کو الگ الگ رکھا جائے. من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا. اب کفر کا ارتکاب تو اس نے کیا، لیکن کیا صرف ایک نماز چھوڑنے کے ساتھ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا؟ نہیں. فہو کافر ان کا لفظ نہیں آپ نے بولا، آپ نے فقط کفر کا لفظ بولا ہے. ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ ہمیشگی اختیار کرتا رہے گا، نمازیں چھوڑتا ہی رہے گا، کفریہ اعمال کرتا ہی رہے گا، تو پھر اس کے کفر میں کیا شک ہے؟ وہ تو کافر بن گیا، دائرہ اسلام سے تو وہ نکل گیا. لیکن صرف ایک دو بار، تین چار بار کفریہ حرکت کرنے کے ساتھ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتا. دیکھیں نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. جب مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں جگڑ پڑیں تو ان کی سلو کرواؤ. یہ نہیں کہا کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گئے، بلکہ آپس میں جگڑنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے لفظ ان کے لیے مومن کا بولا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے دو گروہ آپس میں جب جگڑ پڑیں تو ان کی سلو کرواؤ. بات کی سمجھ آئی ہے؟ جی سر. یہ سب باتیں ہیں. ہم آگے چلتے ہیں. بدگمانی، سوء ظن، یہ لفظ ہی بتا رہے ہیں یہ بھی برے اعمال سے اور برے اخلاق سے ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو. فإن الظن، کیونکہ بدگمانی اکذب الحدیث، سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. ظن کی دو صورتیں ہیں، ایک حسن ظن ہوتا ہے اور ایک سوء ظن ہوتا ہے. حسن ظن کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ. حسن ظن اپنے بھائی کے بارے میں رکھنا، اچھا گمان رکھنا، یہ تو اچھی عبادت سے ہے. اور برا گمان، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ منع کیا بلکہ کہا کہ سب سے جھوٹی بات ہے. وسوسہ اور گمان، اس میں فرق ہوتا ہے، تو بتا سکتے ہیں؟ جی، وسوسہ ہوتا ہے. وسوسہ ہاں ہاں، بولے شاید بولے. برے وسوسہ خیالات شاید کو کہتے ہیں نا کہ شیطان کی وسوسہ. طرف سے چیز آتی ہے، اور گمان جبکہ ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں ویسا کرتے ایک ایک کر کے بولے. ہیں. وسوسہ شاید شیطان کی طرف سے جو چیز آتی ہے چھوٹی موٹی، مطلب وہ ہو گئی، اور گمان ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں، خود مطلب اس پہ کر رہے ہوتے ہیں عمل، لیکن شیطان جیسے نماز میں اب کوئی چیز آ گئی، شیطان مائنڈ میں دلا دیتے ہیں، اور گمان جبکہ ہم خود سوچ رہے ہوتے ہیں اس چیز پہ اور زیادہ اور زیادہ.
جی گمان جو ہوتا ہے نا، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ دل میں ایسے اشکالات آتے ہیں کہ جو دل ہی دل میں پھر ٹھہر جاتے ہیں، جبکہ وسوسہ وہ ہوتا ہے جو ٹھہرتا نہیں، آیا اور چلا گیا۔ اس لیے ہم تو وسوسوں سے، شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ گمان تو اس سے بھی اگلا درجہ ہے، اس سے تو برولا انسان کو بچتے رہنا چاہیے۔ محض شک کی بنا پر کسی کے بارے کوئی رائے قائم کر لینا کہ فلاں کام فلاں نے کیا تھا، یہ جھوٹ ہے۔ جی ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، جس کو یاد ہو جائے ہاتھ کھڑا کر لیں۔ دھوکہ کرنے والا حاکم، معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا تھا ما من عبد، نہیں ہے کوئی بندہ یسترعیہ اللہ، جسے اللہ تعالی والی بنا دے، رعیتاً عوام کا نگران بنا دے، متولی بنا دے، حکمران بنا دے، یموت و مرے، یوم یموت، جس دن وہ مرے، وہو غاش، اس حال میں کہ وہ دھوکہ دینے والا ہو، لرعیت ہی، اپنی رعایا کو، اپنی عوام کو، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، مگر اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ عام دھوکہ دینا بھی منع ہے، لیکن حکمران پوری رعایا کو دھوکے کے اندر رکھے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اور بہت بری حرکت ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس انسان پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ جنت کو حرام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جہنم کو اس پر واجب کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ماتحت بھی ایک دو تین چار پانچ گھرانے، افراد، خاندان لوگ ہوتے ہیں، تو ہم بھی ان کے درمیان ایک حکم کا کردار ادا کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ حدیث بار بار ذہن میں رکھنی چاہیے، کہیں بھی کسی طرح بھی دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی طرح کا دھوکہ بھی نہیں دینا چاہیے۔ اسی سے ملتی جلتی روایت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فشقق علیہم، اے اللہ، من ولی، جو والی بنا، من امر امتی شیئا، میری امت میں سے کسی کام کا، فشق علیہم، تو اس نے ان پر مشقت کی، ان کو مطلب امت کو مشقت میں، تنگی میں ڈال دیا، فشقق علیہ، تو اس پر تنگی ڈال دے۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ حکمران جو بڑا آدمی ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی کس قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فشقق علیہ۔ جی چہرے پر مارنے کی ممانت، چہرے پر مارنا یہ بھی بری حرکت ہے، برے اخلاق میں سے ہے، جس سے اجتناب لازم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قاتل احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک لڑے، فلیجتنب الوجہ، تو وہ چہرے سے بچے، فلیتجنب الوجہ، تو وہ چہرے سے اجتناب کرے۔ کافروں کو مارتے وقت بھی چہرے سے اجتناب کرنا ہے بھلا؟ بولیے۔ نہیں سر۔ اچھا اس تو اللہ نے ہی بنایا ہے نا، اب یہ بھی نہیں پتا، ہاں، اس کو تو مارا جا سکتا ہے نا، کافی کو تو اس کے اس ساتھ کو بھی بہت چہرے پر نہیں مارنا چاہیے، الا یہ کہ کسی نے چہرے پر مارا ہے، یہ کسی کے لفظ میں مسلمان شامل ہیں، تو قصاصاً اس کے چہرے پر مارا جا سکتا ہے۔ یہ ایک صورت شارحین نے جواز کی لکھی ہے،
اس کے علاوہ زیادہ سر تر تو بات یہی ہے کہ اس کو چہرے پر نہ مارا جائے. جہاد میں وہ معاملہ تو ظاہر ہے ایک حد تک مختلف ہی ہے. جی پھر تو مارا جا سکتا ہے. سعدیہ لکھتی ہیں کہ اگر کوئی ٹیچر چہرے پر مارتا ہے تو ٹیچر کے لیے بھی یہی حکم ہے. یہ احادیث ٹیچر کے لیے بھی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جی ہم آگے چلتے ہیں. غصہ کرنا، زیادہ غصہ کرنا، یہ بھی برے اخلاق میں شامل ہے. جتنا ہے فطرت میں وہ تو ٹھیک ہے. ایک آدمی اس نے کہا یا رسول اللہ اوصنی، مجھے وصیت کیجئے. آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. فردد مرارا، اس نے کئی بار کہا یا رسول اللہ اوصنی یا رسول اللہ اوصنی. تو آپ نے ہر بار ہی جواب میں فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نفسیات، لوگوں کے افکار، نظریات، حالات اور واقعات کے مطابق نصائح فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی ایک نصیحت نہیں کی، اور کئی نصیحتیں بھی آپ نے فرمائی ہیں. تو شاعری نے لکھا ہے کہ جس شخص نے سوال کیا تھا اس کو نصیحت یہی چاہیے تھی، مطلب اس میں غصہ زیادہ تھا، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بار بار یہی نصیحت کی ہے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نصیحت کرتے وقت لوگوں کے حالات، واقعات، اسی طرح علاقے، ساری چیزیں دیکھ لینی چاہیے، اس حساب سے نصیحت کرنی چاہیے. ہم آگے چلتے جائیں. جی سر پڑھ لیں. جی پڑھ لیتے ہیں. ناحق مال پر قبضہ کرنا یہ بھی بری عادت ہے. خولہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ان رجالا، بلا شبہ کچھ لوگ، یتخوضون، غور و خوض کرتے ہیں، دخل اندازی کرتے ہیں، فی مال اللہ، اللہ کے مال میں، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، فلہم النار یوم القیامہ، ان کے لیے قیامت کے دن آگ ہوگی، جہنم ہوگی. معلوم ہوا کسی کا مال، وہ مال خواہ بیت المال ہو، جی کسی اور کا مال ہو، انسان کا اپنا نہیں ہے، تو اس مال کے اندر انسان کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. یہاں فی مال اللہ کا جو لفظ ہے کہ اللہ کا مال، اسے مراد بطور خاص بیت المال ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بیت المال سے بسا اوقات اجازت ہوتی ہے فلاں فلاں طرح کے لوگ مال لے سکتے ہیں، لیکن جو آدمی اس کا مستحق ہی نہیں ہے، وہ خواہ مخواہ اس میں دخل اندازی کرے اور اس میں سے مال بٹورنا چاہے، تو یہ اس کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح نا حق طریقے کے ساتھ مال غنیمت لینا. ایک ہے کہ سب نے جہاد کی ہے اور جہاد کے بعد فتح مل گئی ہے، تو جو مسلمانوں کا امیر ہے وہ سارا مال غنیمت اچھے انداز کے ساتھ سب میں تقسیم کرے گا. اب اس میں ناحق طریقہ کیا لینے کا کہ تقسیم سے پہلے کوئی اس میں سے جا کر چیز چورا لے، یہ ناحق ہے. جس طرح کہ وہ یوشع بن نون علیہ السلام جہاد کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے خیانت کر لی تھی، اور وہ مال غنیمت میں خیانت کی تھی. تقسیم ہونے سے پہلے پہلے گائے کی سری جو ہے سونے کی، وہ انہوں نے وہاں سے ضبط کر لی تھی، تو جہاد قبول نہیں ہو رہا تھا. خیر اس وقت تو غنیمت کا مال حلال بھی نہیں تھا. یہ جزوی طور پر ایک ویسے میں نے مثال دی ہے کہ موجودہ دور میں
مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے پہلے آدمی اس میں سے لینے کی کوشش کرے تو یہ بھی ایک ناحق طریقہ ہے۔ بہرحال کسی بھی طرح جو ناحق طریقے کے ساتھ مال حاصل کیا جاتا ہے یہ بالکل ناجائز ہے اور بری عادات اور برے اخلاق میں سے ہے۔ ظلم کرنا یہ بھی برے اخلاق میں سے ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، فیما اس میں یروی جو وہ روایت کرتے ہیں عن ربی عز وجل اپنے رب عز وجل سے۔ ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ جو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بیان کرتے ہوں۔ حدیث قدسی۔ ہاں، حدیث قدسی۔ احادیث قدسیہ کتنی ہوں گی بلا؟ اس پر ایک کتاب تھی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، تقریباً میرے خیال میں 2014-15 کی بات ہے، میں نے تمام احادیث قدسیہ کا ترجمہ کیا تھا۔ اب وہ فائل پتہ نہیں کہاں گئی، مجھے پتہ ہی نہیں، وہ کتاب چھپ نہیں سکی تھی۔ میرے خیال میں مجھے جیسے یاد آ رہا ہے 164 ٹوٹل احادیث ہیں جو صحیح احادیث قدسیہ ہیں، تقریباً پی ڈی ایف فائل میں مل سکتی ہے آپ سے؟ میں نے بولا کہ وہ کہیں ضائع ہو گئی ہے، شاید وہ کہیں پرانی فائلوں میں مل بھی جائے۔ مصر کے ایک عالم ہیں، انہوں نے ان ساری احادیث کو جمع کیا تھا، تو میں نے کوشش کر کے ان کا ترجمہ اور ساتھ میں ہلکی ہلکی تخریج کی تھی۔ اپنے ایک استاد صاحب کو میں نے وہ مسودہ اصل بھیجا تھا چیکنگ کے لیے، تو بس وہ شاید انہوں نے واپس نہیں کیا تھا یا کیا ہوا، اللہ عالم۔ تو چلیے جو ہمارے پاس سامنے اس وقت حدیث ہے وہ تو ہم پڑھیں نا، جو موجود نہیں ہے اس کا غم نہ کریں ہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا عبادی، میرے بندو، انی بے شک میں نے حرمت ظلم کو حرام کر دیا ہے، علی نفسی اپنے آپ پر۔ اللہ اکبر، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، کیا مطلب؟ میں کسی طرح کا ظلم نہیں کرتا ہوں۔ وجعلتہ، اور میں نے اس کو کر دیا ہے، بینکم تمہارے درمیان، محرما حرام، تمہارے درمیان بھی اس کو حرمت کا درجہ ہی میں نے دے دیا ہے۔ فلا تظالموا، تو ایک دوسرے پر ظلم مت کرو، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے، لہذا ظلم کرنا یہ بھی برے اخلاق میں سے، بری عادات میں سے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے خود ظلم سے روکا ہے، اور اس کی علت بھی بیان کیا کہ میں نے اپنے آپ پر بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہذا تم سے بھی میں ظلم نہیں چاہوں گا، بلکہ تمہارے درمیان بھی ظلم کو میں نے حرام قرار دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، غیبت یہ بھی برے اخلاق میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذکر کا اخا کا، آپ کا تذکرہ کرنا اخا کا، اپنے بھائی کا، بما ان کلمات کے ساتھ یکرہ جسے وہ ناپسند کرتا ہو، اپنے بھائی کا اس انداز سے یا ان الفاظ سے تذکرہ کرنا جو اسے اچھا نہیں لگتا ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ قیلا کہا گیا افرائیتا، آپ کا کیا خیال ہے، ان کان فی اخی، اگر میرے بھائی میں ہو، ماں وہ بات، وہ چیز، وہ انداز، اقول جو میں کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ نے فرمایا ان کان فیہ، اگر اس میں ہے ما تقول جو تو کہہ رہا ہے، فقد اغتبتا، تو تحقیق تو نے اس کی غیبت کی، وَإِن لَمْ يَكُنْ، اور اگر وہ اس میں چیز نہیں ہے، فقط بہتا ہو، تو پھر تو تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، غیبت کی تعریف کیا ہے؟ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اس بات کا تذکرہ کہ جو آپ کا بھائی ناپسند کرے۔ ہمارے ہاں بڑے عجیب لوگ ہیں، آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یار میں کون سا اس سے ڈرتا ہوں، میں تو اس کے سامنے بھی یہ بات کہہ دوں گا، جی میں تو اس کے سامنے بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ تو آمنے سامنے کا یا چھپ کر کرنے کا تو یہاں پہ تذکرہ ہی نہیں ہے، سادہ سی تعریف نبی علیہ السلام نے فرمائی ذکر کا اخا کا بما یکرہ،
تمہارا اپنے بھائی کا اس انداز سے یا ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ سر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ منہ پہ بھی ایسی اس کی بات کریں جو اس کی بری لگے تو وہ بھی غیبت ہے۔ ظاہر ہے، ہاں بطور نصیحت اس کو بات سمجھائیں وہ الگ بات ہے۔ وہ عربی کا ایک شعر ہے جس میں بیان ہوا ہے کہ 6 طرح کی چیزیں غیبت نہیں ہیں، کسی کو یاد ہے یا ان چیزوں میں سے کوئی باتیں کچھ یاد ہوں؟ جو چیزیں سر غیبت سنا میں نہیں آتی۔ سر کسی برے کام کو روکنے کے لیے لوگوں کو اطلاع دینا، مطلب جو اس کی رہنمائی کر سکیں۔ جی، پہچان کے لیے کسی کا عیب بیان کرنا، جیسے آپ کسی کا تعارف کروا رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چل رہا تو آپ کہتے ہیں یار وہ جو نابینا آدمی تھا، وہ جو لنگڑا آدمی تھا، وہ جو یعنی کوئی بھی اس کے بارے کوئی عیب اس کا بطور تعارف پہچان کے لیے، یہ غیبت نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے فتویٰ مانگتے ہوئے کسی عیب کا تذکرہ کرنا، یہ بھی درست ہے، غیبت نہیں ہے۔ نمبر 3، مظلوم جو ہے وہ ظالم کا عیب بیان کر سکتا ہے حاکم کے سامنے، اس کے کسی بڑے کے سامنے جو اس کو بدلہ دے کر دلا دے، عیب بیان کرے کہ اس نے مجھے مارا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، مال کھایا ہے وغیرہ وغیرہ، مجھے گالی دی ہے۔ جو شخص بدعت کا اظہار کر رہا ہے شدید، اس کا بھی عیب بیان کیا جا سکتا ہے، اس کی بدعت، اس کے فسق اور فجور وغیرہ سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح دھوکے سے باز رکھنے کے لیے، مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے اور شدید دھوکہ دیتا ہے وہ، تو کوئی آدمی شریف سادہ بھلا انسان اس کے ساتھ مل کے کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اس کو سائڈ پہ کہتے ہیں یار نہ کرو اس کے ساتھ، وہ تو پہلے فلاں فلاں کے ساتھ اس نے کیا تھا اور وہ تو مال کھا جاتا ہے سارا، وہ تو دیتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ اس کا عیب بیان کیا جا رہا ہے، اگر اس کے سامنے ذکر کیا جائے گا تو اس کو برا لگے گا یہ، لیکن آپ یہ عیب بیان کر سکتے ہیں کسی ایسے انسان کے لیے جو بالکل شریف النفس ہے اور کہیں اس کے دھوکے کے اندر وہ نہ آ جائے، اس وجہ سے آپ اس کا بیان کر سکتے ہیں۔ سر جب کسی سے شادی ہو رہی ہو، مطلب شادی لڑکا یا لڑکی، اس میں کوئی عیب ہو تو وہ بھی تو ہاں جائز ہے۔ ہاں، وہ بھی اسی میں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ غیبت میں نہیں آئیں گی، بلکہ اس کے ساتھ اصلاح اور خیر خواہی ہی مقصود ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے نا، تو خیر خواہی کرنی چاہیے۔ چلیں ہم یہاں اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے پھر پڑھیں گے۔
کافی ہے نا انشاءاللہ؟ جی جی استاد محترم کافی ہے. کوئی بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. شیخ جو حدیث کے راویوں پہ جرا کی جاتی ہے وہ بھی انہی میں آئے گا جو بھی ہاں آپ ہاں ذکر ہاں کر ہاں، رہے وہ ہیں؟ بھی انہی میں ہے، وہ بھی انہی میں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. راویوں کے بارے جو کہا جاتا ہے فلاں راوی فاسق ہے، فلاں کذاب تھا، فلاں دجال تھا، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی اسی ضمن میں ہے. کیونکہ اس کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی خیر خواہی ہے امت کی. ایسے جھوٹے راویوں کی بیان کردہ روایات تو لوگوں میں نہیں بیان کی جا سکتی. لہذا خیر خواہی کے جذبے سے، اور اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے. اسی لیے جو شخص احادیث کے راویوں میں نہیں ہے، اور اس شخص کے بارے پھر ہمیں فضول تبصرے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جس کی بہت بڑی مثال کیا ہے؟ جی آپ کا یزید کے بارے کیا خیال ہے؟ یہ سنا نا آپ نے؟ یزید کے بارے آپ کیا کہتے ہیں جی؟ اچھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس بارے کچھ بات نہیں کرنا چاہتا، تو عجیب لوگ آگے سے باتیں کرتے ہیں کہ ویسے تو بڑا کہتے ہو جی فلانا راوی ضعیف ہے، فلانا دجال تھا، فلانا کذاب تھا. تو ایسے لوگوں کو جواب دیا کریں کہ جب یزید حدیث کے راویوں میں کہیں آ جائے گا نا تو پھر ہم اس پر بات بھی کر لیں گے. ضروری ہے کہ ہر انسان کے بارے میں ہم اپنا کوئی نہ کوئی تبصرہ ضرور کریں. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا سر، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم کس حد تک غصہ کر سکتے ہیں؟ مطلب کسی کی غلطی پہ، یا مطلب یا ویسے اگر کسی کی بات سن کے آ جائے، آرگیومنٹ، یا اس سے متعلق تھوڑا سا بتا دیں ذرا دوبارہ ذکر کیجئے، کیا آپ نے کہا؟ کہ ہم غصہ کس حد تک کر سکتے ہیں؟ جیسے کچھ پڑھا رہے ہیں اس پہ، یا کسی نے کچھ غلط بات کر دی ہے، یا مطلب کس حد تک جائز ہے غصہ کہ ہم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے پھر یہ نفسیات میں بھی ہوتا ہے، تھوڑا تو غصہ ہر انسان کو ہی آتا ہوتا ہے. جی، بس غصہ جو ہے اصل چیز اس پر کنٹرول ہے. کنٹرول کے ساتھ ہی ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ غصہ اس چیز میں انسان کو کرنا چاہیے جہاں اس کا فائدہ ہو، اور جہاں کہیں انسان غصے پر قابو نہیں کر پایا اور اس کا نقصان ہو رہا ہے، ایسا ہو جاتا ہے. بس اوقات جو دعات ہیں، داعی جو ہیں دین کی دعوت دینے والے، ان سے بھی ایسا ہو جاتا ہے غصے کا شدید اظہار کہ جس کا آگے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے. تو ایسے پر چونکہ وہ کنٹرول نہیں ہوتا غصے پر، فطری طور پر وہ نکل جاتا ہے ایسی باتیں یا ایسا انداز، اس پر پھر انسان کو معذرت کر لینی چاہیے. یعنی غصہ ایک حد تک کہ جس حد تک ہمیں فائدہ ہو دعوت کے میدان میں، جہاں نظر آ رہا ہو کہ یہاں غصے کا یعنی وہ ہمیں نقصان ہی ملے گا، تو وہاں انسان کو پھر غصہ نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے سر. اور ایک اور بات کہ بچپن میں ہم یہی ایک بات کرتے ہوتے تھے کہ جس جگہ پہ نا استاد مار دے وہاں اس جسم کے اس یہ حصے پہ بڑی نا غلط مار. بات ہے، ہاں تو یہ مجھے کنفیوژن یہ نہایت غلط بات ہے. جہاں جہاں استاد نے مارا وہاں وہاں کیا وہ کہتے تھے کہ کی یاد رام ہے. جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. بس ٹھیک ہے، استاد صاحب کو بھی مارنے کا پھر اچھا موقع مل جاتا تھا. بچپن سے ہی سن رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں اچھا، مجھے آپ یہ حیران ہوں گے، میں ایک رات جو ہے نا کافی بس یوں کہہ لیں کہ بور ہو رہا تھا اور نیند بھی نہیں آ رہی تھی. تو کچھ والد صاحب کی لائبریری میں نا پرانے رسالے پڑے ہوئے ہیں، کوئی پاکستان بننے سے بھی پہلے کے. تو وہ ایک رسالہ بڑا پرانا تھا تو میں نے اس کو نکالا، میں نے کہا اس کو میں پڑھتا ہوں. وہ کرتے کرتے جو ہے نا ایک مضمون سامنے آیا. وہ ہمارے اسی ایریے کے، یعنی وہ پاکستان شاید ہجرت کر کے آگے تھے غالباً، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے. ان کی کچھ کتابیں بھی ہیں اردو میں. تو نہایت سخت تھے وہ، بہت مارتے تھے شدید.
اور ان کے بارے لکھا تھا کہ وہ کان پکڑواتے تھے بچوں کو اور بھول جاتے تھے، اتنی اتنی دیر کان پکڑواتے۔ اور بعض اساتذہ تو ہوتے ہیں نا کہ لوگوں کے بچوں کو تو خوب پھینٹی، اور خود اپنے جو ذاتی ہوتے ہیں بچے یا بھتیجے بھانجے ان کو نہیں، لیکن ان کا معاملہ مختلف تھا۔ اپنا ان کا ایک بیٹا تھا شاید، اس کو اتنی مار مارتے تھے جتنی مار بقیہ سب بچوں کو مارتے تھے۔ تو وہ لکھا تھا کہ ایک بار ان کا بیٹا جو ہے وہ نماز سے لیٹ ہو گیا، انہوں نے بیٹے کو بولا ہوا تھا کہ آپ نے پہلی صف میں مجھے نظر آنا ہے، وہ کہیں لیٹ ہو گیا بیچارہ۔ تو اب یہ شیخ جو ہے اٹھے اور کہا کہ اب میں اس کو ماروں گا، وہ بیچارہ بچہ بھاگتا بھاگتا وہ چھت پہ چلے گیا۔ تو یہ پرانا دور تھا، اب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن پرانے دور میں یہ بات عجیب نہیں تھی۔ اس بچے نے کیا کیا، اپنی چھت کو پھلانگا اور ساتھ والے گھر، اچھا شیخ صاحب بھی پیچھے پیچھے، وہ پتہ نہیں محلے کے کتنے گھر انہوں نے چکر کاٹے، بالآخر پکڑ کر اس کو کان پکڑوائے، اور پتہ نہیں شاید 2 گھنٹے کا لکھا تھا یا کتنے گھنٹے کان پکڑوا کر اس کی خوب پٹائی کی۔ تو بڑا شدید چلتا رہا ہے، لیکن اب کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے الحمدللہ۔ تو مار سر پٹائی جو ہے نا یہ اس میں خفت ہونی چاہیے۔ بہت تشدد جس کرتے طرح ہیں آپ نے اساتذہ۔ ابھی کہا تھا نا غصے کے حوالے سے، یہ مار بھی غصے کی وجہ سے ہی ہے نا، تو وہی بات کہ جب تک اس کا فائدہ ہو تب تک ہونی چاہیے۔ ہم اپنے جو گھر میں بچے ہوتے ہیں کتنا مارتے ہیں ان کو، ادب سکھانے کے لیے ایک تھپڑ مار دیا، 2 لگا دیے بس۔ کچھ دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کو بدنام کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، جس طرح کے سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، وہ قاری صاحب ہیں لمبی داڑھی رکھی، پتہ نہیں وہ اس کو الف با بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، لیکن دین کو بدنام کرنے کی سازش ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو خوب پھینٹی لگا رہے ہیں تاکہ واضح ہو کہ دین جو ہے نا وہ بڑا سخت ہے اور ایسے ایسے ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے حقیقت میں اتنا زیادہ ہے بھی نہیں، اگر کہیں ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ سر ایسے ہی ابھی حالیہ دنوں میں ایک بچہ بارش کی وجہ سے اس نے چھٹی ہی ہے مدرسہ سے، تو اگلے دن قاری صاحب نے وہ اس کو اتنا مارا ہے، اتنا تشدد کیا، بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ 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 ہمارے ادھر سے کسا۔ شدید ظلم ہے، ظلم شدید۔ اس کی جتنی یعنی ہو سکے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو پڑھاتے تھے نا، باقاعدہ کلاس ہوتی تھی، صحابہ کرام وہ جو صفہ تھا وہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور بعض صحابہ کرام کے تو الفاظ آپ نے پڑھے بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کوئی اچھا مربی استاد میں نے پایا، آپ نے نہ مجھے ڈانٹا نہ کبھی مارا، جی اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا سر، ایک اور کوشچن ہے، کیا میں پوچھوں؟ تھوڑا اونچی بولیں۔ سر ایک اور کوشچن ہے، کیا میں پوچھ لوں؟ جی جی۔ اچھا سر، یہ اگر ہمیں کنفرم ہو کہ یہ منافق ہے، ویسے تو ہم کسی پہ ٹھپا نہیں لگا سکتے کہ یہ منافق ہے اور نہ ہم ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن چھوٹی موٹی باتیں جب ہمیں پتہ چل جائیں تو ہمیں کس حد تک ان سے ملنا چاہیے؟ مطلب اوبیسلی ویسے تو اچھے طریقے سے سب بہن بھائیوں سے ملنا چاہیے، لیکن پھر کوئی ہم کس حد انسان تک؟ بھی کسی کے بارے جس طرح آپ نے کہا نا ٹھپا نہیں لگا سکتا، وہی بات، کسی کو منافق کہا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لکھوائے ہوئے تھے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو، وہ تو جانتے تھے، بقیہ لوگ تو نہیں جانتے تھے۔ اس لیے نفاق کا اپنے دل سے بس یہ بات نکال ہی دیں کہ ہم نے کسی کو منافق سمجھنا ہے۔ ہاں رہا یہ مسئلہ کہ جو علامت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں، اگر آپ دیکھتی ہیں کہ فلاں میری جو بہن ہے وہ جھوٹ بھی بول لیتی ہے، خیانت بھی کرتی ہے، وعدہ خلافی بھی کرتی ہے، بات بات پر جھگڑتی ہے اور گالم گلوچ بھی کرتی ہے، کدا و کدا، تو آپ اس کو سمجھا سکتی ہیں کہ عزیزہ یہ چھوڑیے، یہ تو منافقوں والی خصلتیں ہیں، آپ کے اندر تو یہ نہیں ہونی چاہیے، اس طرح نصیحت کا انداز اختیار کر کے اس سے متنبع کریں۔ اللہ اکبر کبیر۔ سر مجھے آنسر نہیں اس چیز کا ملا، پتہ نہیں آپ نے اس چیز کا آنسر دیا ہے یا نہیں دیا۔
کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھا ہوا ہے کہ کیا اپنی شوہر کی کوئی باتیں بیوی اپنی ماں سے کر سکتی ہے اگر اس کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہو، تو یہ میں بھی جاننا چاہوں گی. اچھا، میں نے وہ سوال دیکھا نہیں تھا. جی سر، تبھی آپ نے آنسر نہیں کیا تو میں نے کہا مجھے بھی جاننا تھا یہ سوال. ہم، خاتون کو خصوصی طور پر یہ سمجھنا چاہیے اپنے خاوند کے بارے میں کہ یہ میرا نہ صرف یہ کہ زندگی کا ساتھی ہے، بلکہ اس کو تو ایمان کا ساتھی بھی سمجھنا چاہیے. اس کے ساتھ جتنا ہو سکے قرب وہ اختیار اس کو کرنا چاہیے. جب یہ ساری چیزیں وہ اختیار کر لے گی تو پھر اس کے عیوب پر ایک تو پردہ ڈالے گی، دوسرا باتوں باتوں میں اچھے انداز کے ساتھ اس کی اصلاح کی کوشش کرے گی. جب اس کے بارے خیر خواہی کا جذبہ اس کے اندر نہ ہو، اس کو صرف زندگی کا ساتھی وہ سمجھے، ایمان کا ساتھی نہ سمجھے، پھر اس بارے میں ظاہر ہے وہ اس کے عیوب اپنی ماں کے سامنے بھی بیان کرے گی، اپنی سہیلی کے سامنے بھی، اور چلتے چلتے پتہ نہیں محلے کے کس کس گھر تک اس کے عیوب پہنچ جائیں گے. جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں، من ستر مسلم من سترہ اللہ، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، اس کا عیب چھپائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا عیب بھی چھپائے گا. تو کیا اس کے اندر شوہر نہیں آتا؟ کیا اس کے اندر بیوی نہیں آتی؟ ان باتوں کو ہم بھول جاتے ہیں. ہاں، وہی بات جو پہلے ہم کر رہے تھے غیبت کے زمرے میں، آپ اگر سمجھتی ہیں کہ میرا خامن جو ہے میری والدہ سے ڈرتا ہے اور میری والدہ کی ہر بات وہ مان لیتا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں. مثال، وہ خرچہ نہیں دیتا آپ کو، تو اس چیز کا تذکرہ آپ اپنی والدہ سے کرتی ہیں کہ مجھے خرچ نہیں دیتا، والدہ اس کو کہتی ہیں اور وہ آپ کا خرچ بحال کر دیتا ہے، دینا شروع کر دیتا ہے، پھر تو بات سمجھ آتی ہے. لیکن اگر مزید فتنہ فساد اور بگاڑ کی طرف ہی جائے گا معاملہ، تو پھر کیا فائدہ اپنے گھر کو خود ہی اپنے ہاتھ کے ساتھ ہی آگ لگانے کا. لیکن بات سر سمجھی ہیں؟ اگر سسرال والے آپ کو تنگ کر رہے ہیں، پرابلم کریٹ ہو رہی ہے، تو پھر تو آپ بتا سکتی ہیں نا اپنے ماں باپ کو. ٹھیک ہے، بتائیں پھر، بتائیں پھر کیا اصلاح ہوگی اس کے ساتھ. کیا پتا ان کے معاملہ کہنے سے اگر وہ زیادہ بڑھ جائے، زیادہ معاملہ بڑھ جائے، تو وہ تو قرآن میں ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو ایک سر پھر وہ آدمی بیچاری برداشت کرے. کیا؟ تو سر پھر وہ کیا بیچاری برداشت کرے. نہیں نہیں، جو بھی میں نے ذکر کیا، آپ نہیں سمجھی. جی میں سر نے پہلی سمجھا بات دیجیے کی ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اب میں نے ذکر کیا کہ اگر کوئی بہت ہی بڑا معاملہ ہے تو پھر اس کو اس معاملے کا تذکرہ کرنا چاہیے. ایک آدمی، ایک فرد، مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے، دونوں مل بیٹھے اور اس تک پھر یہ بات ساری عورت بھی منتقل کرے کہ ایسے ایسے ہوا تھا، مرد بھی بیٹھے، اور پھر یہ دونوں، ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی طرف سے جو حکم مقرر ہوئے ہیں، ایک ایک آدمی مقرر ہوا ہے، وہ دونوں کی بات سنیں اور پھر دونوں کی اصلاح کر دیں. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں بیان کیا ہے. لیکن معاشرتی طور پر جو میں نے پہلا جواب دیا تھا نا، اس پر شاید آپ نے صحیح سے غور نہیں کیا. چھوٹی چھوٹی ایک ایک بات، ایک ایک گھنٹے کی بلکہ ایک ایک منٹ کی اطلاع ساری پیچھے جاری ہوتی ہے. اس طرح اس رشتے کے اندر دراڑ آ جاتی ہے. جی سر، اس پہ یہ ہے کہ اگر آپ پیچھے ان کے بات نہ کریں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آپ سامنے بٹھا کے کہ یہ پرابلم ہے، اس کو ریزالو کیا جائے اور پھر اس پہ بات ہو، تو وہ ممکن ٹھیک ہے. ہے، ٹھیک ہے. جزاک یعنی جو باتیں موجودہ دور میں کی جاتی ہیں نا، میں ذکر یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ان کا فائدہ نہیں ہے، اس کے ساتھ مزید فتنہ پھیلتا ہے. یہ کیا کہ آپ اس انسان کے سامنے بات شیئر کر رہی ہیں جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے. مثال، آپ کا سسر ہے جی، آپ ان سے ذکر کرتی ہیں کہ یہ آپ کے جو بیٹا صاحب ہیں یہ کرتے ہیں، خرچہ نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ، جو ایک چیزیں ہیں، تو وہ ان کو سمجھاتے ہیں، معاملہ یعنی ٹھیک ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے.
لیکن ایسے لوگوں سے اظہار کے جو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ مردوں کو بھی سوچنا چاہیے جی، ایسا ہی ہے، یہ جس طرح خواتین کی طرف سے بات ہے اسی طرح مردوں کی طرف سے بھی ہے، اس پر ہم آپ سے متفق ہیں۔ زیتون بی بی لکھتی ہیں کہ شوہر کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں جی، یہ بھی بہت بڑا ہتھیار ہے، اور سب سے پہلے تو ہونا ہی یہی چاہیے، اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے، مثال نماز نہیں پڑھتا سستی کرتا ہے، دعا بھی کریں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش بھی کریں آہستہ آہستہ۔ جی سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔